اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی ساری زندگی کے شب و روز یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت چاند کی طرح دمکتے دیکھا تو کوئی غیر مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں ان کو تو کوئی فکر ہی نہ تھا۔ نوجوان کو معمول کے مطابق ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حمد و ثنا کر رہی تھیں۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے ہیں، لوگ سو گئے ہیں، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنی محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی وقت حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گم ہو گئی۔ رابعہ بصری نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ وہ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ ایک خاتون میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ اس کی خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملات تیرے اور رب کے درمیان ہیں۔ معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ، تو صرف دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی وجہ سے زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نوجوان بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سال ہا سال تک ایک مسجد میں گرمی جھاڑے اور بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کے ماؤں کے سینے سے لگ جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ نوجوان اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصری کی بدولت دربار خداوندی میں مقبول ہو گیا۔